أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 218 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 29 اور 30۔ لفظی معنی یہ ہیں، قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان تخفو اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم وہ بات جو تمہارے دلوں میں ہو، او تبدوہ یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ یوم تجد جس دن پائے گا، کل نفس ہر نفس، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیرین اچھائی میں سے، محضرن حاضر کیا ہوا، وما عملت اور جو کچھ اس نے عمل کیا، من سوء برائی میں سے وہ بھی، تودو وہ آرزو کرے گا، لو ان بینہا کاش کے ہو اس کے درمیان، وبینہ اور اس برائی کے درمیان، امدم بعیدہ دور کا فاصلہ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے نفسہ اپنی ذات سے، واللہ رؤوف اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے کہ اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی وہ پائے گا۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دی، اس حقیقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ انسان جو چیز چھپاتا ہے وہ لوگوں کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے چھپایا، بیٹے نے کوئی گناہ کیا باپ سے چھپا دیا، ممکن ہے، ماں سے چھپا دیا، بیوی نے شوہر سے چھپا دیا، یا شوہر نے بیوی سے چھپا دیا۔ یہ چھپا دینا اس کا اثر انسانیت پر، مخلوق پر پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یہ چھپانے کا کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھپی چیز بھی اور علانیہ چیز بھی بالکل دونوں برابر ہے۔ پنجرے کے اندر کی چیز بھی، پنجرے کے باہر کی چیز، گھونسلے کے اندر کی چیز اور گھونسلے کے باہر کی چیز، گھر کے اندر کی چیز اور گھر کے باہر کی چیز،
الماری کے اندر کی چیز اور الماری کے باہر کی چیز اللہ کے لیے کوئی، اللہ کے علم کے لیے کوئی فرق پیدا نہیں کرتی. اللہ کے لیے چھپی ہوئی چیز بھی برابر ہے اور بالکل علانیہ اور ظاہر اور بالکل باہر کی چیز بھی برابر ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے پیغمبر ان تخفوا ما فی صدورکم او تخفوا یعلمہ اللہ، اگر تم چھپاؤ اپنے سینوں میں وہ چیز جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ الماری کے اندر، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر ہمارے جو دل ہے، دل کے اندر جو چیز ہم چھپاتے ہیں، زبان سے کچھ اور بولتے ہیں، دل میں کچھ اور چھپا کر رکھتے ہیں، یہ چھپانا انسان کے لیے ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں. جو چیز تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، اللہ کو دونوں کا برابر علم ہے. علم میں کوئی فرق نہیں. اللہ دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا اتنا ہی نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ساتوں آسمانوں میں کیا کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے اندر ہے، تحت الثری میں ہے، ان کو بھی اللہ جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی. دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ وَيَعْلَمُ، فرمائی کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ ایک دن آئے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، ساری انسانیت کھڑی ہوگی خدا کے دربار میں، اور انسان نے جو کچھ کہ اپنی پوری زندگی میں 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی میں انسان نے جو کچھ کیا ہوگا بھلا یا برا، وہ سب کچھ آدمی اپنے سامنے حاضر پائے گا. نمازیں پڑھی تھی تو سامنے اس کے، شراب پی تھی وہ بھی، زنا کیا تھا، چوری کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، ظلم کیا تھا، قتل کیا تھا، اچھے کی عمل کیے تھے، برے عمل کیے تھے، خیر خیرات کی تھی، صدقہ کیا تھا، زکاة دی تھی، عمرے کیے تھے، قربانی کی تھی، حج کیا تھا. سب کچھ اچھا اور برا عمل آدمی کل قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا. یہ دوسری بات اللہ نے بتائی. تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، جو آدمی گنہگار ہوگا، بدکار ہوگا، وہ بدکار آدمی اس بات کی تمنا کرے گا، چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا، وہ اپنے گناہ کو نہ دیکھا ہوتا. لیکن اس دن کی تمنا اس کو کچھ بھی کام نہیں دے گی. جو کچھ اس کو کرنا ہے اسی دنیا میں کر لینا ہے، اس بات کا استحضار کر لینا ہے کہ ایک دن اس کو اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، اچھائی کا بدلہ اس کو ملے گا، برائی کی سزا اس کو ملے گی. اور چوتھی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی، بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے اپنے بندوں کو دیکھو اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، ڈرو اس سے، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، واللہ رؤوف بالعباد. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے شفقت بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف مارتے ہی ہیں، سزا ہی دیتے ہیں، عذاب ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرتے ہیں، اور اس کی شفقت ہی تو ہے کہ اس نے پہلے ہی تم کو بتا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے تمہیں کہ تمہیں تمہارے جرم کی سزا ملے گی تاکہ تم محتاط رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا